بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کی بہت بڑی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، اور جیسا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے لیے ان کی سب سے بڑی حاجت اور بڑی پریشانی روزی رزق کی اور اولاد کا نہ ہونا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اولاد کی نعمت اور رحمت سے نواز دے اور ان کی وہ مراد پوری کر دے۔ تو آج کے دن کے لیے یعنی جمعہ کے دن کے لیے یہ وظیفہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جس سے آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے نام کے حوالے سے یہ عمل ہے، چاہے کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہے، آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس نیک عمل کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے، جس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کا دن غسل کرنا اور وقت پر مسجد جانے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ جو کوئی بھی درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دعائیں لازماً قبول فرماتا ہے، اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت طاقت ہے۔ اگر پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے اور پھر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظر جھکا کر تو دیکھ، تیری ساری حاجتیں نہ مان لوں، نہ پوری کر دوں تو میں کہنا، میں عطا نہ کروں تو کہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ پہلا، وہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، دنیا میں ہر امیر غریب نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں بیماریوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلہ کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ اگرچہ غم اور پریشانیوں کا علاج آج سے 1400 سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا، ہماری موجودہ پریشانیوں کی بنیادی وجہ قرآنی کمالات سے لا علمی اور دوری ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے؟ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرضے ادا کر دے گا؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہ والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الحین والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ،
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، عاجز رہ جانے اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے اور ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور کر دیں اور میرے قرضے بھی ادا فرما دیے۔ یعنی اے اللہ پاکی تیری ہی ذات سے بھروسہ رکھتا ہوں، رنج و غم کی برائی سے تیری عظمت و جلالت کی پناہ میں آتا ہوں، اور میری حفاظت کے ذریعہ ان سے حفاظت چاہتا ہوں، اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے ذریعہ رنج و غم اور ان کے سبب کو میرے دل سے دور فرما، میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے تاکہ شیطان اپنے وسوسوں اور شکوک و شبہات سے مجھے غم میں نہ ڈالے اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اور اے اللہ اس کے علاوہ ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے اور تقدیر سے راضی رہنے میں میری مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجدوں اور گھروں میں خلوت اور تنہائی پسند کرتے تھے تاکہ وہ اپنی فرصت کے اوقات میں ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ گویا دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی میں کسی بھی پوزیشن میں ہو لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مصائب کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بندے غمگین کی زندگی گزاریں، اس لیے اللہ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی ایک سے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا، یہ اس کے قوت عمل کو، کام کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے، دین اور ایمان و ہدایت کے انکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر ہی نہیں کر سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہو، صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے کہ ایسا کون ہے جس کا اللہ قرض دار ہو؟
فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورا کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے نامہ اعمال دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے، کہا کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبیٰ کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا، اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھیں، بلکہ اس لیے دی تھیں کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا، اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا تنبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہی عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، تو اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوڑی، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غمزدہ لوگ، مرد اور عورتیں، اپنے اپنے رہتے کو لے کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے، وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئی، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابع دار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا ہم بھی تابع داری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری کھال کھینچی جاتی، آج ہم کو بھی عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا، کون ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ صابر لوگ آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہے گا کہ ابھی ترازو گھڑی نہیں کی گئی اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے، پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آ گئے؟ فرشتے کہیں گے کہ صابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بس رضوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور صابر لوگ بڑی عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا نمازی پرہیزگار مشہور تھا، اس کی بھینس مر گئی، اس کے لڑکے نے خبر دی کہ بابا جس کی نماز پڑھا کرتا ہے اس نے ہماری بھینس بھی لے لی۔ کہنے لگا کہ اچھا، اس نے بھینس تو لے لی ہے، میں بھی اصلی ماں باپ کا ہوں، اب ساری عمر نماز نہ پڑھوں گا۔ اور وضو کا پانی گرا کر وہ ظالم کہتا ہے کہ لے پڑھانے والے، نماز بھینس کے مارنے والے، بلا دیکھو۔
تو کچھ ٹھکانہ ہے اس جہالت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دی، خدا کا عذاب سر لے گیا۔ بس دکھ سکھ میں صابر اور شاکر رہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو، پھر اللہ کا انعام و کرام دیکھو۔ اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے اور ہمیں دین کی بہتر سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہمیں یہ چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کی غلام ہیں، سب اس کے بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسے کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں کوئی ہو سکتا ہے۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہی باطن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ حی یعنی زندہ ہے، قیوم ہے، تھامنے والا، احد، یکتا اور صمد بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی، قولی عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات اور فرشتے، جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہے۔ اب کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر میری غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگی ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں جمعہ والے دن پڑھا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور جو بھی میرے ایسے بہن بھائی جو واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں
کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہے، پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ سے صرف پیسے کا نہیں ہوتا، تو کوئی عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعہ کے دن جو وظیفہ، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، انشاءاللہ العزیز اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طرح سے میں پڑھنے کا آپ کو بتاؤں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے۔ جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، تو شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو تانے دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریے گا، آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لو جس طریقے سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسے بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لینا ہے، ویڈیو کو ہلکا سا سکپ نہیں کرے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کریں، لیکن اجازت کے ساتھ کریں تو آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 مرتبہ پڑھیں، جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7 بار، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو اگلے جمعے آنے تک کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے گا اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعہ کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جمعہ کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں،
اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کریں۔ تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگ 3 بار تعوذ اور 3 بار تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی اول پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ کون سے کلمات پڑھنے ہیں، یہ کلمات آپ کی سکرین پر ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ۔ آپ لوگ پڑھیں گے صرف اور صرف 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللہ۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا چونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ میں کم از کم یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں گے وظیفے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے صرف 21 مرتبہ۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادتی یا کمتری نہیں کریے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ مجرب عمل، آپ کا یہ عمل طاقتور ترین وظیفہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی کر لیجئے گا ایک اچھے انداز میں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے ہیں اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ شکار ہیں، جو بھی دشمنوں کا شکار ہیں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔